قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مسح النبی جبینہ ولہ بریق فی الخدود مسح النبی جبینہ ولہ بریق فی الخدود ابواہ من اولیاء قریش جدہ سبحان اللہ امام عاشقاں پورے امام عاشقاں پورے بطول سرو آزادی ز بستان رسول سرو آزادی ز بستان رسول بحر حق در خاک و خون غلطی دئی بحر حق در خاک و خون غلطی دئی تا امام عاشقاں گردی دئی تا قیامت دفع استبداد کر تا قیامت دفع استبداد کر کربلا از خون خود آباد کر نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا نبی کا نور علی کے دل کا چین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے جو یہ عناصر تو پھر حسین بنا ملے جو یہ عناصر تو پھر حسین بنا حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے حسن جانے علی جانے نبی جانے خدا جانے حسن جانے علی جانے نبی جانے خدا جانے نعرہ تکبیر دین است حسین دین پناہ است حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ حقہ کے بنائے لا الہ حسین لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر معزز و محتشم علماء کرام و دیگر معززین علاقہ آج کا یہ مبارک ایمان افروز جلسہ یہ محفل ذکر امام علی مقام سید الشہداء امام الازکیاء امام الاتقیاء جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے مبارک ذکر کے سلسلہ میں آج کی یہ محفل جو ہے وہ انعقاد پذیر ہے اور محترم المقام قاری محمد اعظم صاحب سلطانی زیدہ مجدہ انہوں نے جو کاوشیں یہاں اس مسجد کے اندر جو مسائی جمیلہ جاری کر رکھی ہے
اس کا جو ثمرہ اور نتیجہ آپ کے سامنے حفاظ اور ناظرہ خواں بچوں کی صورت کے اندر یہاں پر ان کے سروں پر جو دستار فضیلت سجائی جائے گی، انہیں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا۔ تو ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور قرآن کریم حفظ کرنے والے بچوں کو اعزاز اکرام اور عزت دینے کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ جو قرآن سے وابستہ ہوں ہمیں ان سے وابستہ ہونا چاہیے۔ مختصر وقت کے اندر میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ آج اس دور کے اندر بہت اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رہیں، وابستہ رہیں جو قرآن کی خدمت کرنے والے۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں دنیا کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سنگت اور رفاقت ان لوگوں کی حاصل کرنی ہے جو قرآن پاک کی خدمت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، پڑھا رہے ہیں، قرآن کریم کا مفہوم سمجھا رہے ہیں، قرآن پاک پر عمل کر کے جو دکھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ ڈھونڈو، تلاش کرو جو قرآن کریم کی خدمت ہر لحاظ سے کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اگر آپ توجہ کریں گے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایمان کی تازگی اور زیادتی کا ذریعہ میری گفتگو بنے گی۔ کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ علماء تو جانتے ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ یہاں پر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، واہ واہ سبحان اللہ، یہ جو انداز تکلم ہے یہ ایک ہستی کا، ایک ذات متکلم واحد کا بیان نہیں ہو رہا۔ یہاں پر جو ضمیریں استعمال کی جا رہی ہیں یا صیغ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ جمع کے استعمال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب قدوس جل وعلا نے کیا فرمایا ہے؟ اِنَّا، بے شک ہم، نحنو، یہ بھی جمع کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے، ہم نے ہی، تاکید کے لیے اس کو دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے نا۔ اِنَّا نَحْنُ، بے شک ہم نے، نزلنا جمع کا صیغہ ہے، ہم نے اتارا، نزلنا ذکر، ذکر سے مراد قرآن ہے، قرآن اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے حافظون، یہاں پر پھر صیغہ جو ہے وہ اسم جمع کا استعمال کیا گیا، حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو فرمان تو اللہ رب العزت کا ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ قرآن کی پوری سورہ اللہ کی وحدانیت کا بیان فرما رہی ہے۔ فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پایا ہمسار، کوئی مماثل، کوئی ند و نظیر نہیں ہے، وہ تو اکیلا ہے اللہ رب العزت، لا شریک لہ۔ اور ہم مانتے ہیں، یہی توحید ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور گواہیاں دیتے ہیں، کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہاں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اس کے اندر جمع کو استعمال کیا گیا، ضمائر اور صیغ کے اندر، تو سوال پیدا ہوتا ہے عالم تخیلات کے اندر کہ مولا تو تو واحد ہے، اکیلا ہے، تو تو لا شریک ہے مولا، جو ہمارا رب اور خالق اور مالک ہے،
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा में अपने ज़िक्र के साथ कुछ और लोगों का भी ज़िक्र तूने फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मौला इरशाद फरमा, वो अजीम लोग हैं कौन जिनके ज़िक्र को तूने अपने ज़िक्र के साथ मिला दिया। वो कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हमने कुरान को नाजिल किया है। अब रब ताला ने कुरान उतारा है, भेजने वाला रब है, उतारने वाला रब है, लाने वाले जिब्रील अमीन हैं, कबूल करने वाले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ने वाले इमामुल अंबिया सरवरे कायनात खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हैं, पढ़ने वाले सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सहाबा हैं, जमा करने वाले हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सहाबा हैं, और कुरान पर अमल करके दिखाने वाले और उसकी हिफाजत के लिए अपना कुंबा कबीला सब कटाने वाले हुजूर की आल के मुबारक अफराद हैं। तो पढ़ना, समझना, अमल करना, कुरान की इज्जत के ऊपर पहरा देना, ये सब कुछ हिफाजत कुरान ही है। तो गोया रब ताला ने फरमाया जिनका जिक्र मैंने अपने जिक्र के साथ मिला दिया है वो हैं जो कुरान की खिदमत करने वाले हैं, कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान पढ़ाने वाले हैं, कुरान की अजमत और नामूस पर पहरा देने वाले हैं, और कुरान की अजमत के डंके बजाने वाले हैं, कुरान पर अमल करने वाले हैं, अमल करवाने वाले हैं। मुझे यूं लग रहा है जैसे कि जहां जितनी जगह पर लाइट पड़ रही है यही सुन रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, आवाज तो मेरी पीछे तक भी जा रही है। देखो ये छोटी बात नहीं, गौर से सुनिए, दोबारा सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान को नाज़िल किया है, हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। तो जब मैं कुरान किया है, कुरान की हिफाजत का एक जरिया, क़िराअत कुरान किया है, कुरान की हिफाजत का एक जरिया, हिफ्ज़ कुरान किया है, कुरान की हिफाजत का एक जरिया। इसी तरह कुरान पर अमल करके दिखाना, और जब हुजूर अवाम में से ऐसे लोग निकल आए जो कुरान पर अमल करके दिखाएं और अपनी गैरतमंदी का मुजाहरा कर दें, और बेगैरतों को क़यामत तक के लिए ये दर्स देते रहें कि बेगैरतों, नलायकों, यजीदियों, जब तक उसवे हुसैनी पर अमल करने वाले हम रहेंगे, कुरान की इज्जतों नामूस पर कोई ताना नहीं कर सकता, क्योंकि हम सर कटवा देंगे, कुरान की अजमत के डंके बजा देंगे। अब कानून इलाही है, क्या है बोलिए, हो कुछ नहीं होता आपको। कुरान में कानून है, कुरान में ज़ाब्ता हयात है, रहती दुनिया तक, क्योंकि दीन इस्लाम ये क़यामत तक रहने के लिए दीन है। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है, ये सारे अदियान का सरदार दीन है, क्योंकि ये सारे नबियों के सरदार का लाया हुआ दीन। बस जिसे समझ आएगी वो बोलता रहेगा, अब मैं आपको नहीं कहूँगा। ये वो दीन है जिसके बारे में रब ताला ने खुद इरशाद फरमाया इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि जो रब ताला के यहाँ मकबूल और महबूब इंदल्लाह मकबूल दीन है, वो कोई और दीन नहीं है, वो दीन इस्लाम है। इस तरह ताज़ा बैठो, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम जिक्र किस हस्ती का कर रहे हैं? उन्होंने तो मैदानी करबला में भी नारा हक बुलंद कर दिया, उन्होंने तो दीन हक के डंके बजा दिए थे ना। अतराफ और खिलाफ से तीरों तलवारों के बाद, नेज़ों और बर्छियों के बाद जुल्म पर जुल्म, जबर इस्तिबदाद की उधर रकम की जा रही है कहानी, इधर इस्तेकामत और सब्र की कहानियां रकम की जा रही है। बेदार बैठो भाई, बेदारी से कुछ बनता है, सोए रहने से तो कुछ नहीं होता। बेदारी, और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस लफ्ज़ जिगर का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने बेदारी तो दी है उम्मत को। ये जागो, यजीदी क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, वो तुमसे क्या तकाजा करते हैं, कैसे कैसे हीले बहाने
تو تم نے ان کی کسی بات کی طرف توجہ نہیں دینی ہے. تم نے یزیدیت کی طرف نہیں جانا, تم نے حسینیت کی طرف جانا. ڈھیلاپن اور سستی, ذوق, کمزوری, نانا. مسلمہ تیرا وہ نعرہ جو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم ہوتا سمندر کو تو رستہ چھوڑتا. اللہ اکبر کا علامہ اقبال سے پوچھنا, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے, ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. یہ مسلمان کو زیبا نہیں ہے. تندرست و توانا رہے, شاد باد رہے, خدا تجھے سلامت رکھے. یہ جو چہروں پر نور نظر آ رہے ہیں نا, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار ہیں. عشق مصطفیٰ, محبت رسول کا عظیم انعام جسے حاصل ہے, اور یہ عظیم دولت جس کے پاس موجود ہے, اس کے چہرے روشن ہے. رنگ کا کالا بھی ہوگا تو چمکتا نظر آئے. اور میں کیا عرض کروں, حضور کے غلاموں کی شان اللہ اکبر کبیرہ. جنت کی حوریں ہوں, جنت کی حوریں ہوں. روایات میں آتا ہے ایک آنچل زمین پر ظاہر ہو جائے تو لوگ بے ہوش ہو جائیں. حور نہیں, اس کا ایک آنچل کا اس کا ایک ہی حصہ ظاہر ہو جائے نا, یا اس کے بدن کی خوشبو سے ایک جھونکا ہی آ جائے تو لوگ بے ہوش ہو جائیں, تاب نہ لا سکیں. لیکن محمد عربی کا غلام وہ ہوتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ بلال تجھے وہ منظور ہے یا نہیں. بات دور نہ نکل جائے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دیکھو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اِنِّی تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ, میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہی ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے, دوسری میری آل بیت ہے. فرمایا جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے, چنگل مارے رکھو گے اور ان کا دامن پکڑے رکھو گے, فرمایا لن تضلوا بعدی, میرے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. ادھر فرمایا رب تعالیٰ نے, غور سے سننا ذرا, ایمان کی تازگی کا ذریعہ بنے, فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے قرآن نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب یہ تمہیں کہاں نظر آئے گی, خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر کس کا نظر آئے گا؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میدان کربلا میں جب حفاظت قرآن کی خاطر, ناموس قرآن کی خاطر, قرآنی قانون کی ناموس کی خاطر نواس رسول نے اپنی گردن کٹوا دی, تو پھر سمجھ آیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اتارنے والے ہم ہیں, حفاظت کرنے والے ہم ہیں. رب یہ فرما رہا ہے لوگوں, قرآن میرا کلام ہے, اتارا میں نے ہے, اور اس کی حفاظت میرے حبیب کی آل کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت. قانون الہی کی پاسبانی یزیدیت نہیں کر رہی تھی, نہ یزید کر رہا تھا. خیمہ حسین سے ہی حق کا علم بلند ہوتا ہے, اور وہ حق کی آواز خیمہ حسین سے. علماء موجود ہے, اذانیں تو ادھر بھی, اذانیں ادھر بھی ہو رہی تھی, نمازیں پڑھی جا رہی تھی, بلند بانگ تعاویذ کیے جا رہے تھے. لیکن حق کس کے ساتھ ہے, رب تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ قرآن پڑھ کر دیکھ لو, جس نے قرآن کی حفاظت کی ہے رب اسی کے ساتھ ہے. قانونی الہی کی دھجیاں تو یزید رکھے گا تھا. آج کچھ نام مراد اٹھے ہیں جو یزیدیت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور یزید کا نام لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے جیسے یزید ذلیل ہوا. بے شک ہمارا کچھ نہیں جائے گا, نہ سیدنا امام علی مقام کا کچھ بگڑے گا. ان کی شان تو اللہ کے حبیب نے خود بیان فرمایا.
سارے سبحان اللہ کہیں تو میں حدیث پڑھ دوں. فرمایا الا اخبرکم بخیرکم ابا امم الا اخبرکم بخیرکم جدا و جدتا الا اخبرکم بخیر خالا و خالتا الا اخبرکم بخیرکم اما و امتا هم الحسن والحسین کہ اللہ اباہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و جدہما فی الجنہ و جدتہما فی الجنہ و خالہما فی الجنہ و خالتہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و امتہما فی الجنہ و من احبہما فی الجنہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فرمایا لوگو تمہیں وہ دو ہستیاں نہ بتا دوں جو تم میں سے اس حوالے سے سب سے بہتر ہے، افضل و اعلیٰ ہے کہ ان کا باپ سب کے باپ سے افضل ہو، ماں ان کی سب کی ماں سے افضل ہو، جدے نانے جیا کسے دا نہیں نانا، جدے ماں ورگی کسے دی ماں بھی نہیں، اگے نہیں ہوئی ہون بھی نہیں ہے جے اگے ہون دا کوئی مکان بھی نہیں. کیا میں تمہیں وہ دو ہستیاں نہ بتا دوں جو اس حوالے سے سب سے افضل ہیں کہ ان کا باپ اور ماں سب کی ماں اور باپ سے افضل، جن کا نانا نانی سب کے نانے نانیوں سے افضل ہے، جن کا خالہ خالو پھپھا پھوپھی سب اس طرح کے رشتہ داروں سے افضل ہے. فرمایا ادھر ادھر کیوں دیکھ کیا دیکھ رہے ہو؟ ہم الحسن والحسین، وہ تو میرے لخت جگر حسن و حسین ہے. اباہما خیر من ابیکم امہما خیر من امکم جدہما خیر من جدکم وجدتہما خیر من جدتکم. فرمایا اس کا باپ سب کے باپ سے افضل ہے، اس کی ماں سب کی ماں سے افضل ہے، ان کا نانا نانی سب کے نانا نانیوں سے افضل ہے، باقی اقارب بھی افضل ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کا باپ جنتی ہے. ایسے نہیں سارے بولو، ان کا باپ جنتی ہے، ان کی ماں جنتی ہے، ان کا نانا جنتی ہے، نانی ان کی جنتی ہے، خالہ خالو جنتی ہے، پھپھا پھوپھی جنتی ہے. ومن احبہما فی الجنہ، صرف اتنی بات نہیں جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنتی ہے. نعرہ تکبیر، فیضان حضور سیدی شمس الفقہا جاری رہے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ کہو تو حدیث پڑھ دو. فرمایا من احبنی و احب ہذین فاباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے میرے ساتھ محبت کی، حضور علیہ السلام فرمائے دو جہانوں کے سردار نبی الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین فرمائے جس نے میرے ساتھ محبت کی اللہ اکبر کبیرہ وَأَحَبَّ هَذَيْنِ. پاس بیٹھے تھے، دائیں جانب سیدنا امام حسن مجتبی رضی، بائیں جانب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی. کوئی فرق نہ کیا حضور علیہ السلام نے، دونوں ہی حضور کے لخت جگر ہیں. فرمایا من احبانی و احب ہذین، جس نے میرے ساتھ محبت کی اور ان دو نواسوں سے محبت کی. اگر رابطہ فکر دیتا ہوں کہ اگر حضور علیہ السلام نے ان کی محبت کا درس دیتے ہوئے فرق نہیں کیا ہے تو آج ہم حسن و حسین کے بیچ کیوں فرق کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہماری مجالس اور ہماری محافل اگر خوبصورت ہوتی ہیں ذکر حسین سے تو یاد رکھ ہماری محافل کو 4 چاند لگتے ہیں جب ہم دونوں نواسوں کا ذکر. اور صرف یہ دنیاوی خوبصورتی پر نظر ہی نہ رکھو، آؤ حدیث پاک سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا، جنت کے جب دروازے کھلیں گے، اہل جنت جنت میں جائیں گے، اہل نار دوزخ میں جائیں گے. جب جنتی جنت چلے جائیں گے، جنت بولے گی، رب تعالیٰ سے عرض کرے گی، غور سے سننا، اے میرے اللہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا میں تجھے حسن بخشوں گا، میں تجھے خوبصورتی دوں گا، تجھے مزین کر دوں گا. اللہ فرمائے گا جنت دیکھ تیرے اندر میرے حبیب کے 2 نواسے آ گئے ہیں، تیری خوبصورتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محبت اہل بیت. علم تزین کی بالحسن والحسین.
رب تعالیٰ فرمائے گا جنت میں نے تجھے اپنے حبیب کے 2 نواسے دے کر خوبصورت نہیں کر دیا ہے؟ اور میں اس کا رہا تھا کہ یہ ہستیاں جنتی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کو جنت ملتی ہے۔ اور میں اس کا دوں حدیث پاک کی روشنی میں صرف جنت نہیں ملتی، اول جنت بنتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جنت میں تو سب نے جانا ہے، انبیاء نے، مرسلین نے، جو بھی ہیں، اصفیاء، اتقیاء، غواص، اقطاب، نجباء، نقباء، جتنے بھی سلاسل کے ہیں سارے جنتی ہیں نا؟ پکا یقین ہے کہ نہیں؟ نہیں یقین تو حدیث سن لو، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر ابن العوام فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ۔ ماننا پڑے گا جن کے حق میں رب تعالیٰ نے فرما دیا، قانون الہی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے وہ رب سے راضی ہوتا ہے، اور جن سے رب راضی ہوتا ہے ان کو جنت ملتی ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھو، قانون خداوندی ہے، قانون قرآن ہے۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ غور سے سننا، جب یہ آیا نازل ہوئی نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، حاضر خدمت تھے۔ عرض کی آقا بلا نعم ما قال اللہ تبارک و تعالی، کلام ہی کہ آقا دیکھو کتنا خوبصورت کلام ہے، رب تعالیٰ کا سارا کلام ہی براء الورا، اس کی خوبصورتی اور حسن کا کیا بات ہے، لیکن یہ کتنا اچھا کلام لگ رہا ہے کہ جسے بوقت وفات رب کی طرف سے یہ پیغام اور ندا دی جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ کتنا خوبصورت قول ہے، کلام ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا ابوبکر تمہیں مبارک ہو، خوشخبری ہو، جب تیرا آخری وقت آئے گا، وقت وفات آئے گا، تجھے بھی فرشتہ یہی کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جنت میں تو جائیں گے، صحابہ جائیں گے، سارے جنتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ حضور پر نور شاب یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں جن کے گھوڑوں کی رب نے قسم اٹھائی ہے۔ بے شک بے شک۔ اس سے قبل ہماری اہل سنت و جماعت کے عظیم خطیب اور عالم اور حافظ آپ کو یہ درس دے رہے تھے کہ ان ہستیوں کی شان سمجھنے کی کوشش کرو کہ جن کی رگوں میں حضور علیہ السلام کا مبارک خون دوڑ رہا ہے، کہ جہاں نبی علیہ السلام کا قدم مبارک لگتا ہے رب اس جگہ کی قسم اٹھاتا ہے، تو حسن و حسین جن کے قدم علم نشرہ والے سینے پر لگتے ہیں، جا کر بیٹھو یار، بیدار ہو کر بیٹھو، بتاؤ ان کا شان کیا ہوگا جن کی رگوں میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے، ان کی عظمت سمجھو۔ ان کی شان تو ایک امتیازی حیثیت کی ہے ہی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے مبارک صحابہ وہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی عظمت و شان و صحبت کون سمجھ سکتا ہے کہ جن کے سواری بننے والے گھوڑے جو ہیں رب ان کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ فرمایا ہانپتے ہوئے، دوڑتے ہوئے تیز رفتاری سے جب دشمن پر یلغار کرتے ہیں، صبح سویرے جب ان کے اوپر شب خون مارتے ہیں اور اپنے سنوں سے چنگاریاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں اور دشمنوں کے لشکروں کے سینے چیر کر بیچوں بیچ لشکر کے جا کھڑے ہوتے ہیں، مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے۔ وہ گھوڑے کس کے گھوڑے ہیں؟ وہ ابوبکر صدیق کا گھوڑا ہے، عمر بن خطاب کا گھوڑا ہے، ارے وہ عثمانی غنی ذوالنورین کا گھوڑا ہے، وہ گھوڑے طلحہ اور زبیر ابو ہریرہ کے گھوڑے ہیں، وہ گھوڑے سلمان فارسی کے گھوڑے ہیں۔ رب ان گھوڑوں کی قسم اٹھاتا ہے، ماننا پڑے گا جو گھوڑوں پر سوار ہے اس کی شان کون بیان۔ اب اس طرف آؤ کہ جنت میں تو جانا ہے صحابہ، چاہے کوئی جتنا مرضی ان کے خلاف قول کرتا رہے لیکن وہ تو جنتی ہیں۔ بولو جنہیں یقین ہے کہ وہ جنتی ہیں، بولو سبحان اللہ۔
سب جنتی ہیں، بدری بھی جنتی ہیں، حنین والے بھی جنتی ہیں۔ یہ عشق کی باتیں ہیں نا، بدر و حنین میں ایسے خود آ جاتا ہے، ایسے نہیں، نہ جن کو رب تعالیٰ نے منتخب کیا اور عشق کی دولت جنہیں نصیب ہوئی۔ مارکہ کربلا بھی عشق کی داستان سناتا ہے، مارکہ بدر و حنین بھی عشق خداوندی کی داستان سناتا ہے۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال سے پوچھ تو یہ دین سمجھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اس کر رہا تھا صحابہ سب جنتی، اولیاء اللہ سب جنتی، بولو ذرا، سب کے سب اقطاب جنتی، سب اغواس جنتی، نجبا نقبا سب جنتی، ان کی در کو چومنے والے، چوکھٹ کو بوسے دینے والے سب جنتی ہیں، ایمان رکھنے والے ان کی ذاتوں پر، ان کی کرامات کو ماننے والے جنتی ہیں، سب جنتی ہیں۔ لیکن جنت کا وصول ان کے لیے ہوگا کیسے؟ ذرا یہ بھی سن لے، حدیث پاک سن، تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من يدخل الجنت انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، قال علی من احبنا یا رسول اللہ، قال من ورائکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا لوگوں، سب سے پہلے میں محمد عربی جنت جاؤں گا اور میرا بھائی علی جنت جائے گا، سب سے پہلے میرے نواسے حسن و حسین جنت جائیں گے، سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ الزہرا جنت جائے گی۔ حضرت علی نے عرض کی، آقا ہم بیتن پاک تو سب سے پہلے جنت جائیں گے، جو ہمارے ساتھ محبت کرے گا اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا من برائکم، تم آگے چل رہے ہوگے وہ تمہارے پیچھے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا قرآن پر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کو راضی کرنے والی، انعامات کے ذریعے رب نے تجھے راضی کر دیا، اپنے رب کی طرف اس حالت میں لوٹ کر آ جا، اور پھر جنت میں کیسے جا؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور یہ داخلہ کیسے؟ یہ دخول کیسا ہے؟ ان کی سنگت اور رفاقت، محبت کے ساتھ۔ دیکھو نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی سنگت اور رفاقت جو ہے، ان کے عشق اور محبت میں مبتلا ہو تو تمہیں ان کی سنگت نصیب ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہے، یہ حضور علیہ السلام کا وعدہ ہے۔ اگر آپ کا ذوق اگر ابھی سلامت ہے تو میں ایک اور حدیث پاک پڑھنے والا ہوں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کی طرف جب بھیجا تو وہ رونے لگے، آقا مجھے اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں، میں مدینہ کی فضاؤں ہواؤں کو ترک کر دوں گا، کیا میں آپ کے چہرہ بدحا کی زیارت نہ کر پاؤں گا؟ کیا میں آپ کی سنگت اور رفاقت سے محروم ہو جاؤں گا؟ مجھے آپ بھیج رہے، آپ کا فرمان میری سر آنکھوں پر، لیکن یہاں مدینہ کہاں، یمن کہاں؟ اس وقت تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا معاذ بن جبل، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اول الناس بی المتقون، سب سے نزدیک میرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں مبتلا ہو کر نمازیں پڑھ کے تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، عمرہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا ایمان کی سلامتی کے ساتھ تقوی جو اختیار کر لیتے ہیں وہ میرے سب سے نزدیک ہوتے ہیں۔ من کانو و حیثو کانو، وہ کوئی بھی ہو اور کسی بھی علاقے کے رہنے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، جناب حضور سیدی شمس الفقہا زندہ باد۔ مولانا جامی علیہ الرحمہ اس کی ترجمانی کرتے ہیں، اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں، گر بمنے در یمنے پیش منے، گر بمنے در یمنے پیش منے، گر بمنے پیش منے در یمنے۔
فارسی کلام ہے، اس کا اردو ترجمہ کتنا خوبصورت بنتا ہے، اس حدیث کا ترجمہ بنتا ہے، یعنی گویا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ہمارا ہے تو جہاں بھی رہے وہ ہمارے پاس ہے۔ در بمانے در یمانے پیش منے، اگر ہمارا ہے تو یمن میں بھی ہو کر ہمارے پاس، در پہ منے اگر ابو جہل ہے، پیش منے در یمنے سامنے بھی ہے تو سمجھو یمن میں کہیں دور رہتا ہے، وہ مصطفیٰ کے قریب بھی نہیں آیا، اسے چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہی نہ ہو پائی۔ اگر یمن میں بھی ہے تو سچا عاشق رسول ہے تو اسے زیارتیں ملتی رہتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات دور نہ ہو جائے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بات یہاں سے میں نے چلائی تھی کہ حفاظت قرآن کے لیے کچھ نہ کچھ کرو۔ دعوت فکر دے رہا ہوں، اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ بھائی۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، قبر میں عزت چاہتے ہو، حشر میں عزت چاہتے ہو، جنت میں مقام چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ رب کا کلام قرآن خود آئے اور تمہارا بازو پکڑ کر جنت لے جائے، تو قرآن کی خدمت کر لیں۔ اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو ایک حدیث پڑھ دوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القرآن شافع مشفع من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قرآن وہ کتاب اور کلام ہے رب کا جو سفارش کرنے والا بھی ہے، جس کی سفارش قبول بھی ہونے والی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں لائٹ پڑ رہی ہے وہ واقعی نور سے چمک رہے ہیں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے قرآن شافع ہے، یعنی اپنوں کی سفارش کرنے والا ہے۔ قرآن والے بن جاؤ، اس میں عزت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو ایک اور حدیث پر پڑھ لوں۔ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، جو قرآن والے ہو جاتے ہیں، رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، فرمایا جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں، وہی اس کے خاص بندے ہیں۔ اور اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ حدیث کس قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے تو سبحان اللہ کو آیت پڑھ دیں۔ فرمایا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، فرمایا اگر رب والے ہونا چاہتے ہو تو قرآن سے لو لگا لو، اس کا پڑھنا پڑھانا کا عمل کر لو، پڑھتے رہو پڑھاتے رہو۔ کونوا ربانیین، تم رب والے بن جاؤ گے، رب رب کرتے قرآن پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر سبحان اللہ کہو تو ایک اور حدیث پر پڑھ دیں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کاروں سے ہمیں خیریت ملتی ہے، کوٹھیوں سے ہمیں افضلیت ملتی ہے، زر و سیم اکٹھا کرنے سے ہمیں فضیلت ملتی ہے۔ فرمایا بالکل ایسا نہیں ہے، دنیا جہان کے سارے زر و سیم اکٹھے کر لے، مال و اسباب اکٹھے کر لے، اسے خیریت نہیں ملے گی۔ قرآن کی خدمت کر لے، قرآن کی خدمت کرنے والا ہی تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، وہ تم میں سے افضل ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مفتی علامہ ابن علامہ صاحبزادہ پیر محمد امجد صاحب فریدی زندہ باد۔ فرمایا قرآن سفارش کرنے والا ہے، مشفع، اور ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ ہمارے مسلک کی ترجمانی فرما رہے تھے مشکل علامہ یوسف توسوی صاحب زیدہ مجدو، تو اس ضمن میں جو میں بیان کر رہا ہوں ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی ہے، اس سے ہمارے مسلک کی ترجمانی ہوگی، کہو ذرا سبحان اللہ۔ کل خانی کے موقع پر، چالیسویں کے موقع پر، سالانہ ختم پر ہمارے علماء جو اکابرین آج سے صدیوں پہلے ہیں، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ فوش شہدان کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن کی ایک سورہ پڑھتے ہیں جس کی 30 آیات ہیں، جسے سورۃ الملک کہتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کس طرح کا سفارشی ہے اور کیسے اس کی سفارش قبول کی جائے۔
یعنی حدیث کی تشریح میں حدیث کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. بس اس طرح آپ خاموش بیٹھ کر سنیں گے. بیدار ہو کر بیٹھ. حدیث کی تفسیر حدیث ہی کے ذریعے. فرمایا قرآن شافع مشفع ہے تو آؤ ذرا اس کا مشاہدہ کرو قرآن کیسا سفارشی اور کس طرح اس کی سفارش قبول ہوگی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کی ایک سورہ ہے 30 اس کی آیات ہیں اور وہ شافع مشفع اس طرح کی ہے. فرمایا جو پڑھنے والا اس کا ہوگا, جو اس سورۃ الملک کا قاری ہوگا, جو اس کا التزام کر لے گا, فرمایا قیامت کے دن یہ سورہ اس کے لیے سفارش کرے گی. ادھر سے فرمان ہوگا یہ بندہ گناہگار ہے, سورت پھر سفارش کرے گی. فرمان آئے گا اس نے فلاں جرم کیا ہے, سورت پھر سفارش کرے گی. ادھر سے فرمان آئے گا اس نے یہ بھی جرم کیا ہے, وہ بھی جرم کیا ہے, فلاں بھی جرم کیا ہے. یہ سورج سفارش کرتی رہے گی حتیٰ کہ رب فرمائے گا اے سورۃ الملک ہم نے تیری سفارش قبول کر لی ہے, یہ بندہ جنتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثی, زندہ باد. تو ہم تو بھائی دیکھو سننے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے. 200 بندہ بیٹھا ہے نا ختم پاک کی محفل میں, تو قاری صاحب پڑھ رہے ہیں تو 200 بندے نے جو سنا ہے ان کو بھی برابر ثواب ملتا ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے یار. تو اب وہ سارا ثواب اکٹھا کر کے ہم منسوب کرتے ہیں جو فوت شدہ ہوتا ہے. تو ہمارا تو پروگرام ہے کچھ ایسا کریں کہ جو دنیا سے گیا ہے یقیناً بالیقین ہمیں دل سے یقین ہو جائے کہ جس کے لیے ہم نے اکٹھے ہو کر بیٹھ کر یہ ختم پاک پڑھا ہے اللہ اس کو جنت کا حقدار بنائے. ہمارا تو یہ پروگرام ہے, جس کا یہ نہ ہو تو اس کی اپنی مرضی ہے. ہمارا تو یہ پروگرام ہے کہ جو دنیا سے ہمارا بزرگ دوست بھائی بیلی گیا ہے ہم اس کے لیے کچھ ایسا کریں کہ اس پر رب راضی ہو جائے. اگر سبحان اللہ کہو تو اسی ضمن کی ایک اور حدیث سنا. فرمایا قرآن کی ایک سورہ ہے 30 اس کی آیات ہیں. اللہ ہی المنجیہ, ہی المنجیہ, ہی المنجیہ. قبر کے عذاب سے کوئی شے اگر نجات دلانے والی ہے تو وہ سورۃ الملک ہے, سورۃ الملک ہے, سورۃ الملک ہے. عظمت قرآن, عظمت قرآن. اب فکر یہ دیتا ہوں کہ اگر قرآن کی ایک سورت کی یہ شان ہے پورا قرآن پڑھو تو کیسا ہوگا. اگر قرآن پڑھو تو کیسا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن عزت دلاتا. حدیث پاک کا ترجمہ سنو. حضور علیہ السلام نے فرمایا شافع مشفع ہے من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار کما قال. فرمایا جس نے خدا نخواستہ قرآن کو اپنے کمر پیچھے رکھ دیا یعنی اس پر عمل نہ کیا, نہ سمجھا نہ عمل کیا, فرمایا ساقہ الی النار قیامت کے دن قرآن خود ہی اسے گھسیٹ کر جہنم رسید کرے گا. ومن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ, لیکن جس نے قرآن اپنے سامنے رکھا پڑھتا رہا پڑھاتا رہا سمجھ کر اس پر عمل کرتا رہا, فرمایا قادہ الی الجنہ قرآن آئے گا اور اسے جنت لے جائے. سبحان اللہ. اب آخر میں ان بچوں کے لیے بھی کچھ عرض کر دوں اور ان کے والدین کے لیے بھی جنہوں نے کوشش کیا کہ ہمارے بچے قرآن پڑھیں. بولو ذرا سبحان اللہ. ماں باپ نے تو صرف اتنا کیا ہے کہ قاری محمد اعظم صاحب زیدہ مجدون کے پاس لا کر چھوڑا, یا کسی بھی قاری قرآن جو اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ علماء دین یا استاد ہے ان کے پاس آ کر چھوڑا. لوگ کہتے قرآن ہی پڑھانا ہے, ایسا نہیں ہوتا. قرآن تو یزیدی لشکر بھی پڑھتے تھے. لیکن اس بات کو سلطان باہو رحمۃ اللہ نے بڑے سونے رنگ میں بیان کیا ہے. جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے, جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہوں. 18,000 جے عالم آہا اگے حسین دے مردے ہوں. اب وہ 18,000 پتہ نہیں اس لشکر میں تھا عالم یا عالم جہان کے عالم 18,000 مراد ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ نے عالم کا لفظ فرمایا ہے یا عالم فرمایا, یہ وہی جانتے ہیں, یہ وہی بہتر جانتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جذبات ایسے ہونے چاہیے سارے جہان کے سارے لوگوں کے کہ ایک طرف نواسہ رسول ہو, سب کے یہ جذبات ہوں. کاش ہم بھی قربان ہو جائیں, ہمارے بچے بھی قربان ہو جائیں, بیویاں بھی چلی جائیں, یہ دنیا بھی چلی جائے, نواسہ رسول کا بال بھی کبھی نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عشق کے جذبات اس طرح جوان ہونے چاہیے.
جے کر دین علم میں چوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جے عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کر دے ہو جے کچھ کر دے ملحظہ حضرت دا تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہو کامل دین تنہاں دا باہو جڑے سر نظرانہ کر دے سبحان اللہ قرآن تو ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا یارو قرآن ان سے پڑھو سمجھو جو قرآن نبی علیہ السلام کی محبت دل میں لے کر پڑھتے پڑھا یہ بات بہت ضروری ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ بھی کہے گا یہ قرآن سے ثابت ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے نہ جس کی زبان سے حضور بابا سرکار قبلہ شمس الفقہاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہر محفل میں تقریباً یہ سمجھایا کرتے تھے کہ جس کی زبان اور الفاظ سے حضور علیہ السلام کے حق میں ادنا سی بھی کوئی بات تحقیر تنقیص کی سن لے اس کے پاس پھر کبھی تو نے زندگی بھر نہیں جانا بے شک کیونکہ وہ ڈاکو ہے اور ڈاکو بھی ایسا جو تیرا سونا نہیں لینا چاہتا وہ تیری جائیداد نہیں لوٹنا چاہتا وہ تیری جاگیر نہیں لینا چاہتا وہ تو محمد عربی کی محبت لینا چاہتا سبحان اللہ اس لیے ایسے بندے کے قریب بھی نہیں جانا نزدیک بھی نہیں جانا اس کی بات وہ قرآن بھی سنے تو نہیں سننا قرآن سننا ہے تو پھر امام علی مقام کے سچے غلام سے اللہ اکبر کبیرہ تو میں عرض کر دوں کہ ماں باپ نے صرف اتنا کیا کہ بچے کو لا کر قاری صاحب کے سپرد کر دیا بس اتنا ہی کیا ہے پھر محنت بچے نے کیا ہے پڑھا بچے نے ہے راتیں اس نے جگرتوں میں گزاری ہیں دن اس نے محنتوں کے اندر صرف کی ہیں لیکن قیامت کا جب دن